آگے بڑھانا چاہتا ہوں اب معصوم امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حدیث کو میں نے عنوان قرار دیا ہے کہ جہاں سماع ابن مہران اور دوسرے بہت سے امام کے اصحاب تشریف فرما ہیں امام کی خدمت میں، اور خوشا بحال میں کہتا ہوں خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام محمد و آل محمد کی بارگاہ میں مستقیماً علم حاصل کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج ہمارا صرف تصور ہمیں ایک مرتبہ لرزا دیتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، اب انسان تصور کرے کہ کچھ لوگ امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور ایک بحث شروع ہوئی عقل اور جہل سے متعلق، تو سماع کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا اعرف العقل وجندہ، عقل کو پہچانو اور اس کے لشکر کو، اس کی فوج کو پہچانو، جہالت کو پہچانو اور اس کے لشکر، اس کی فوج کو پہچانو۔ کل میں نے حدیث یہاں سے شروع کی تھی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو سماع کہتے ہیں کہ مولا ہمارے پاس کسی شے کا علم نہیں ہے الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو آپ علم ہمیں دے دیں۔ اب یہاں بڑے بڑے علماء نے جنہوں نے اصول کافی کی، اس حدیث کی تشریح کی ہے، شرح لکھی ہے، تفسیر کی ہے، میں ان کے اقوال دیکھ رہا تھا کہ یہ پورا موضوع عقل و جہل کا جو پورا موضوع ہے یہ غیب سے متعلق ہے۔ اگر امام معصوم نہ بتاتے تو کوئی غیر معصوم ہمت کر کے، کوشش کر کے ان تمام علوم کو اپنے پاس سے دریافت نہیں کر سکتا تھا اگر چھٹے امام نہ بیان کر دیتے۔ اگر وہ یہ بیان نہ کرتے ہمیں خود اپنی کوشش سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب علماء فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ یہ غیب کا علم امام معصوم نے ہم تک پہنچایا کہ عقل اس کی فوج ہے اور جہل اس کی فوج ہے۔ اب یہ پوری میں آپ کے سامنے بحث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا وزیر، جو میں نے جہاں تک بات کو روکا تھا، عقل کے وزیر کا نام خیر ہے اور جہل کے وزیر کا نام شر ہے۔ خیر و شر کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جب فوج شروع ہوتی ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ لشکر میں سب سے پہلا جو سپاہی ہے، عقل کے سپاہی، پہلے سپاہی کا نام ایمان ہے، اور جہالت کے پہلے سپاہی کا نام کفر ہے۔ اور میرا موضوع بھی ایمان و عقل ہے، جس کو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور زیادہ تشریح کے ساتھ۔ اب یہ غور کیجئے گا امام کے فرمان کے اوپر۔ تو مولا فرماتے ہیں پہلا جو لشکر ہے، غور فرمائیں گے، عقل بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کیا، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے اس کے وزیر کا نام ہے خیر، اور جہالت کے وزیر کا نام ہے شر۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ اب سب سے جو پہلے انسان ہیں جناب آدم ہیں۔ اگر عقل کو سمجھنا ہے تو جناب آدم کو دیکھ لیں، وہ عین عقل ہے، اور اگر جہالت کو سمجھنا ہے تو ان کا جو ضد ہے، ان کا جو مخالف ہے، ان کا جو دشمن ہے، وہ ابلیس ہے، اسے پہچان لیں۔ خیر کو دیکھنا ہے تو جناب آدم کو دیکھیں، شر کو دیکھنا ہے تو شیطان کو دیکھیں۔ یہ دونوں ہمیشہ متضاد رہے ہیں، دونوں میں ہمیشہ جنگ رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ کہا پروردگارا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ شیطان نے صرف جناب آدم کی سامنے اس مٹی کے مجسمے کو دیکھا تھا، وہ جو ان میں نور چھپا ہوا تھا اسے نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں حتیٰ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن پیغمبر کو خاکی سمجھتے ہیں، نور کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بڑی محبت سے پھر بھی بآواز بلند محمد وعلی محمد پہ صلوات پڑھیں۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، اب شیطان صرف جناب آدم کے اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا جو مٹی کا بنا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ پروردگارا مجھ میں چمک ہے، میں آگ سے بنا ہوں اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ جناب آدم خیر ہیں، اس نے اس نور کی طرف، خیر کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ حدیث بہت طولانی ہے، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ابلیس تھوڑا سا غور کر لیتا تو اسے سمجھ میں آ جاتا آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے۔
بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں, میں صرف اشارے کر رہا ہوں اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آگ میں خیانت ہے. مولا فرماتے ہیں اگر آگ میں بیج ڈال دو, گندم کے کسی بھی پودے کے بیج ڈالو, جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. مٹی میں ڈالو, ایک ایک بیج 700 گنا بڑی فصل واپس کرتا. پھر مولا فرماتے ہیں کہا کہ آگ کے اندر بھڑک پائی جاتی ہے, تکبر پایا جاتا ہے. جب آگ جلتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے, جب مٹی کو پھینکا جاتا ہے اس میں تواضع ہے, انکساری ہے, زمین کی طرف جاتی ہے. تواضع ہی, انکساری ہی انسان کو بڑا بناتی ہے, تکبر انسان کو پست کر دیتا ہے. شیطان میں تکبر تھا, ختم ہو گیا. جناب آدم میں تواضع تھا, آج تک باقی ہے. عزیزان کرام, یہ بہت بڑے بڑے سبق ہیں.